بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے ہفتے ہم نے اسلام اور فنون لطیفہ کے حوالے سے گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ آیا فنون لطیفہ دین اسلام میں حرام ہیں یا حرمت کے بارے میں جو احادیث، جو ہدایات آئی ہیں ان کا کوئی خاص پس منظر ہے۔ ہم نے موسیقی پر تفصیلی گفتگو کر لی تھی۔ آج کے پروگرام میں ہم تصویر کے مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب مشہور و معروف عالم دین ہیں، اور کون ایسا شخص ہے جو اس ملک میں ان سے واقف نہ ہو۔ ساتھ ہی ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو پروگرام میں اپنے سوالات کے ذریعے سے حصہ لیں گے۔ ناظرین، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن پہلے ہمیں لینا ہوگا ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویورز۔ جاوید صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم نے موسیقی کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اچھا، موسیقی بڑی حد تک فرد کا معاملہ ہے، لیکن تصویر دراصل تمدن کا مسئلہ ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے اس دور میں، پرنٹ میڈیا کے اس دور میں، انفارمیشن کے ایج کے اس دور میں یہ ممکن نہیں ہے کہ تصویر کے بغیر زندگی گزاری جا سکے۔ تو اس کے بارے میں جو دینی ہدایات ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا علی الاطلاق تصویر حرام ہے یا اس کے جواز کا کوئی امکان ہے؟ وہی صورتحال ہے جو پیچھے موسیقی میں ذرا بحث آ چکی ہے۔ اس وقت بھی میں نے اس اصول کی طرف آپ کو توجہ دلائی تھی کہ اسلام کو فنون لطیفہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اصل میں یہ ان کا استعمال ہے جس میں سے بعض چیزیں اخلاقی حدود سے تجاوز کر جاتی۔ چنانچہ موسیقی کے بارے میں بھی ہم نے تفصیل سے یہ دیکھا کہ ایسا نہیں ہے کہ آلات موسیقی سے کوئی دشمنی ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ انہیں کن مضامین کے ابلاغ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ مضامین اچھے بھی ہو سکتے ہیں، مضامین برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی پہلو سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں یہ چیز بھی زیر بحث آ گئی تھی کہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی چیز کا استعمال اتنا غلط ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات مصلحین اس کی عمومی مذمت کر دیتے ہیں۔ یہ ہم بھی کرتے ہیں بعض اوقات۔ آپ دیکھیں نا، ٹیلی ویژن ہے مثال کے طور پر، کتنے اچھے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب بہت برا استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی غلط چیزیں داخل ہو رہی ہیں، ہماری تہذیب ختم ہو رہی ہے، ہماری معاشرت ختم ہو رہی ہے، تو بعض اوقات ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو توڑ دینے کے آلات ہیں۔ یہ ساری تعبیریں در حقیقت کسی چیز کے غلط استعمال کو بیان کرتی ہیں۔ فہم کا تقاضا یہ ہوتا ہے اور تفقہ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بات کو اس کے پورے اطلاق میں سمجھا جائے۔ تصویر کا معاملہ بھی یہی ہے۔ بہت سی روایات ہیں جن میں یہ ذکر ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ غور کر کے دیکھا جائے کہ وہ کیا وجہ ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے ان روایات کو پڑھنے کے بعد، آپ سب روایات کو سامنے رکھ لیں۔ میں نے جس طرح ایک اصول کی طرف پچھلی نشست میں توجہ دلائی تھی کہ جب کوئی بات روایت میں آئی ہے، قرآن میں جب آئے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سیاق سباق واضح ہے، الفاظ واضح ہیں، اعتماد سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے وہ بات ہے جو کہی ہے۔ لیکن جب کوئی بات روایت میں آتی ہے تو روایت میں پھر مدعا راوی نے جیسے سمجھا ہے وہ بیان کرتا ہے، سیاق ختم ہو جاتا ہے، سباق ختم ہو جاتا ہے، بات ایک موقع کی تھی، وہ موقع بعض اوقات بیان نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ فہم و بصیرت رکھنے والے لوگ اس کو سمجھیں اور دین کے مجموعی نظام میں رکھ کر اس کا جائزہ لیں۔ اور پھر دوسری چیز جس کی طرف میں یہاں اصول میں توجہ دلاؤں گا وہ یہ ہے کہ اگر ایک موضوع کی روایات ہوں تو سب کو جمع کر لیں، اس سے صحیح تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ بات کا محل کیا تھا۔ آپ ساری تصویر کی روایات جمع کریں اور پھر دیکھیں، صاف نظر آتا ہے کہ اس زمانے میں تصویریں در حقیقت پرستش کے لیے بنائی جاتی تھی۔ عرب میں بھی یہی چیز تھی، پرستش کے لیے جو تصویریں بنائی جاتی تھی پیغمبر شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، چنانچہ انہوں نے بڑے زور کے ساتھ ایسے تمام مظاہر کا خاتمہ کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ قبروں کی پرستش ہوتی تھی تو آپ نے فرمایا کوئی اونچی قبر نہ رہنے دینا جس کو ختم نہ کر دینا۔ تصویریں عام طور پر دیواروں پر بنائی جاتی تھی، فرشتوں کی تصویریں، اور فرشتوں کو عرب پوجتے تھے، ان کے ہاں وہ خدا تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دی گئی تھی، چنانچہ ان کو بھی ممنوع قرار دیا۔ اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں، وہ صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ پیغمبر کے پیش نظر اصل میں شرک کا خاتمہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں میں یہی ہوا ہے کہ جب آپ نے ان کی صحیح نوعیت نہیں سمجھی تو اس کے نتیجے میں علی الاطلاق حرمت کا فتویٰ دے دیا۔ اب مثال کے طور پر اسی کو آپ دیکھ لیجئے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا نہیں ہونا چاہیے، شلوار کے بارے میں، آپ کی پتلون کے بارے میں یہی فتویٰ دے دیں گے۔ ساری روایات کو جمع کریں تو بالکل حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ عربوں کے ہاں بعض اوباش لوگ ایسے لباس پہنتے تھے کہ گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، گلا کھلا ہوا ہے، لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، امامہ بہت لمبا ہے،
ان تمام چیزوں میں اسبال جس کو عربی میں کہتے ہیں، یعنی گویا تکبر کی ایک علامت تھی یہ سب چیزیں، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ممنوع قرار دیا۔ اب دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منع کیا تو آپ ساری روایات کو جب جمع کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اصل میں وہ اوباشوں کی وضاحت ہے جس کو حضور روک رہے ہیں۔ بادشاہ بھی عام طور پر پشواز پیچھے ہے، اس کو 10 ملازمین اٹھا کے چلے آ رہے ہیں، تو یہ متکبرانہ لباس تھے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قمیص میں ہوا تو اس کو بھی ممنوع قرار دیا، یہ پگڑی کے شملے میں ہوا تو اس کو بھی ممنوع قرار دیا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق نے کسی موقع پر پوچھا کہ میری تو ہزار لٹک جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ تم کوئی ان لوگوں میں سے جو تکبر کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ اچھا، ان کو اجازت دے دی؟ اجازت نہیں دی، میں نے واضح کر دیا اس بات کو کہ اصل مقصود ہی یہ نہیں، ٹھیک، یعنی یہ بات واضح کر دی کہ اصلاً یہ اوباشوں کا لباس ہے جس کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اب ہمارے ہاں اس کو علل اطلاق جب بیان کر دیتے ہیں تو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، تو تصویر میں بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ آپ اگر تمام روایات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل میں شرک ہے جو اس کا باعث بنا ہے، اسی اصول پر اس کو روکا گیا۔ ہمارے ہاں لوگوں نے کیا کیا، اس میں جاندار اور غیر جاندار کی تفریق کر دی، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مشرک قوموں نے بعض اوقات درختوں کو بھی پوجا ہے، جھاڑیوں کو بھی پوجا ہے، بے جان چیزوں کو بھی پوجا ہے، پتھروں کو بھی بعض اوقات پوجا ہے۔ تو یہ اصل چیز وہ ہے کہ آپ شرک کو جب ممنوع قرار دیں گے تو اس کے مظاہر کے بارے میں بھی لوگوں کو مطلب کریں گے، بات واضح ہو گئی۔ اب اس کے بعد میری تصویر، آپ کی تصویر، کسی تعلیمی مقصد کے لیے تصویریں بن رہی ہیں، ابلاغ کے لیے تصویریں بن رہی ہیں، ان کا کوئی موضوع ہی نہیں ہے، زیر بحث ہی نہیں ہے۔ تو تمام فنون لطیفہ دین میں بالکل جائز ہیں، البتہ ان کے استعمال کے بارے میں ہم حساس رہیں گے، کیونکہ ہمارے دین میں مقصود یہ ہے کہ انسان کو پاکیزہ نفس ہونا چاہیے، اس کے ذہن پر، اس کی نفسیات پر، اس کے وجود پر کوئی آلائش نہیں آنی چاہیے۔ تو اگر کوئی آلائش موسیقی کے راستے سے آتی ہے، جیسے کہ اس زمانے میں بہت آ رہی ہے، اگر شاعری کے راستے سے آتی ہے، جس طرح کے خواہش کا بعض اوقات لوگ اس میں ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر وہ ڈرامے کے راستے سے آتی ہے، جس طرح اس میں حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے، تو ہر مسلمان کو ہم توجہ دلائیں گے کہ اپنے دل و دماغ کو پاک رکھو، اور توجہ مسلمان کو دلائیں گے۔ یعنی یہ پابندیاں لگانے کا جو مزاج ہے یہ نہیں ہے ہمارے دین کا، ہمارے دین کا مزاج فرد کو مخاطب کر کے اس کی اصلاح کرنا۔ ہمارے ہاں کچھ شرکا موجود ہیں، میں چاہتا ہوں ان کے بھی سوالات لے لیے جائیں۔ جی سر، آپ کا سوال؟ جی، میرا سوال اسی حوالے سے تھا جس حدیث کا بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جی جاندار چیز کی چیز تصویر بنانا تو ممنوع ہے، اور بے جان کی آپ بنا سکتے ہیں، مثلاً آپ درخت کی بنا لیں، پہاڑ کی بنا لیں، سمندر کی بنا لیں، لیکن یہ روایت ہے اصل میں؟ جی روایت ہے، یہ اکثر بیان ہوتی ہے، بڑی شدت سے بیان ہوتی ہے۔ تو اس روایت کے پس منظر کیا ہے اور اس کے تحت کیا یہ چیز واقعی صحیح ہے جو علماء فرماتے ہیں؟ آپ کا بھی سوال لینا، دو سوال ایک ساتھ۔ سوال اس حوالے سے یہ ہے، تصویر کے حوالے سے، اور اس میں پھر مجسمہ سازی جو کی جاتی ہے وہ بھی میں شامل کرنا چاہوں گا کہ صفت خلاقیت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر چیز کو بناتا ہے۔ تو اس بارے میں بھی یہ مطلب متنبع کیا گیا ہے کہ یہ صفت خلاقیت سے مطلب اس کے سملر ہو جاتی ہے۔ غالباً حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ ان کے اندر جان ڈالو، جن تصویروں کو تم نے بنایا۔ اس میں ضمن میں ایک چیز اور یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اس طرح سے اسٹف ٹوائز ہوتے ہیں جیسے، وہ بھی بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ شغف ہو جاتا ہے ان لوگوں کو ان سے، وہ بھی اسی ضمن میں مطلب ان سے روکا جاتا ہے، یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ تو کیا ان سب چیزوں کی کیا حیثیت پھر ہمارے سامنے ہے؟ نا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ وہی سوء فہم کے مسئلے ہیں، یعنی جب تک آپ کسی روایت پر غور کر کے، جو چیز روایات میں ہوتی ہیں، یہ نہ دیکھ لیں کہ اصل میں بات کا مدعا کیا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک خاص طرح کی بصیرت چاہیے، یعنی آپ قرآن کی روشنی میں، دین کے مجموعی نظام کی روشنی میں کسی چیز کو سمجھیں۔ یہ جاندار اور غیر جاندار روایت میں نہیں آیا، اصل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت کر کے تصویریں بناتے ہیں، ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اب انہیں زندہ کرو۔ اب اس بات کا ایک موقع محل ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب مشرکانہ تصویریں بنائی جا رہی ہیں تو وہ تصویریں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ ان کی پرستش کی جائے گی، ان کو نافع اور زار سمجھا جائے گا، ان کے سامنے چڑھاوے چڑھائے جائیں گے، یہ خیال کیا جائے گا کہ اگر ان کے سامنے ہم دعا کریں گے تو دعا مقبول ہوگی، یہ ہمیں نفع بھی پہنچا سکتے ہیں، نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہندوؤں کو ہم دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ مشرکانہ قوموں کے اندر جب کوئی تصویریں بنائی جاتی ہیں یا بت بنائے جاتے ہیں تو وہ آپ کا خیال یہ ہے کہ محض کوئی پتھر ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ ان کے تصورات ہوتے ہیں، ان تصورات کو وہ تصویروں اور مجسموں کی شکل میں ڈھالتے ہیں، یعنی کچھ شخصیات کے بارے میں پہلے وہ یہ تصور پیدا کرتے ہیں، کچھ دیوی دیوتاؤں کے بارے میں تصور پیدا کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر اتر آیا ہے، حلول ہو گیا ہے، اتحاد ہو گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حیثیت یا منصب دے دیا جیسے فرشتوں کے بارے میں یہ خیال کیا گیا، پھر ان کی تصویریں بنا کے ایک علامت کے طور پر وہ ان کو پوجتے ہیں۔ جب پوجتے ہیں تو ظاہر ہے کہ نافع اور زار سمجھ کے پوجتے ہیں۔ آدمی لکشمی دیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے،
یا کسی اور موقع کے اوپر کسی اور بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے, یا وہ سجدہ کرتا ہے, یا اس کے سامنے کوئی نظر پیش کرتا ہے, یا اس سے کوئی دعا کرتا ہے, تو یہ ظاہر ہے اس کو نافع زار زندہ سمجھ کے کرتا ہے. تو حضور نے یہ توجہ دلائی کہ جن کو اس طرح زندہ سمجھ کے درا حالے کے وہ مردہ ہے. قرآن مجید نے بھی کہا ہے نا کہ یہ تو اپنے منہ سے مکھی نہیں اڑا سکتے جن کو تم پوچھتے ہو. تو حضور نے یہ توجہ دلائی کہ تم جب ان کو زندہ سمجھ کر بناتے ہو اور پوچھتے ہو تو قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ اب ڈالو ان میں جان. یہ گویا بالکل وہی چیز ہے کہ جس میں گویا فضیت کر دی جائے گی ان کی کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے رہے ہو. یعنی یہ چیزیں یہ بات سمجھ میں آ گئی, لیکن آپ نے جاندار جان میں اس کو تقسیم کر دیا. اس کے نتیجے میں ساری بات ہی بالکل الٹ گئی. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جب تصویروں کا شیوع ہوا, جب معلوم ہوا کہ یہ ہر چیز کے لیے استعمال ہو رہی ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ جو چیز یہ جو آپ نے جاندار اس کی تخلیق کی مشابہت کی بات کی ہے, اس دنیا کے اندر جتنے سائنسی علوم ہیں وہ اصل میں سارے کے سارے اس پر کھڑے ہیں. یہ جہاز جس میں آپ سفر کر کے آتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو پرندہ بنایا ہے, ایک بڑے پرندے کو آپ نے گویا مشین کی صورت دے دی, تو ممنوع قرار دیں گے اسے. یعنی وہاں تو صرف آپ نے دیوار کے اوپر ایک تصویر بنا دی ہے, یہاں تو آپ نے اصل میں ایک پرندہ بنا دیا, آئیڈیا کاپی کر لیا, یعنی پورے کے پورے آئیڈیا کو کاپی کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تخلیقی کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں جن کے نتیجے میں انسان یہ سب تخلیق کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی انسان کو, ابھی تک کوئی ایسی چیز انسان نہیں بنا سکا کہ جس میں تخلیق کے کسی محل کو سامنے رکھ کر اس نے اس کو کاپی نہیں کیا. انسان بنیادی طور پر نقالی اللہ کے غور کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے اسی کے یہی سب ہو رہا ہے. تو یہ جتنی چیزیں بھی ہے, جاندار غیر جاندار کا تصور بھی معلوم نہیں کہاں سے پیدا کر لی. ایک نوعیت کی زندگی اور جان تو پرندوں میں بھی ہے, پودوں میں بھی ہے, ہر چیز میں. اور بلکہ قرآن مجید تو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ آپ کے جو پہاڑ ہیں, یہ قرآن مجید تو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ آپ کے جو پہاڑ ہیں یہ بھی خدا کی تسبیح کر رہے ہیں, تم نہیں جانتے کہ ان کی نماز کیا ہے. تو زندگی ایک جو خدا کے علم میں ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بھی کسی درجے میں اس مادے میں بھی موجود ہے جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں. تو اصل مسئلہ زندہ اور مردہ ہونے کا ایک سوال جیسا مجسمہ شرک کا مسئلہ ہے. تصویر ہو, مجسمہ ہو, کوئی چیز ہو, اگر وہ ایک بت پرستی سے بڑا قریب نہیں ہے, اگر ایسی کسی چیز کی بنائیں گے آپ جس کی پرستش ہو سکتی ہے تو آج بھی اس کو روکا جائے گا. لوگوں کو توجہ دلائی جائے گی کہ ایسے مجسمے اور ایسی تصویریں نہ بناؤ کہ جن میں پرستش کا کوئی احتمال ہو. اصل چیز کسی چیز کا تصویر ہونا, کسی چیز کا مجسمہ ہونا نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. دیکھیے موسیقی میں میں نے آپ کو یہ توجہ دلائی کہ اس کے مضامین کیا ہیں, یہ زیر بحث آئے گا. شاعری میں بھی یہ ہے کہ اس کے مضامین کیا ہیں, یہ زیر بحث آئے گا. اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی بہت سی چیزیں, خاص طور پر فنون لطیفہ کی بہت سی چیزیں حدود سے تجاوز کر کے استعمال ہوتی ہیں, اس وقت بھی ہو رہی ہیں. ان کی طرف توجہ دلانا, انسان کو یہ بتانا کہ ان کے ذریعے سے تمہارا نفس آلودہ ہوتا ہے, یہ دین کا تقاضا ہے اور ہم یہ بتائیں گے اور اخلاقی اصلاح کریں گے. لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اصلاً یا علی الاطلاق ممنوع نہیں قرار دی. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے بھی میں چاہتا ہوں کچھ سوالات. اس میں ہمیں قرآن پاک کی ایک آیت کے حوالے سے علماء بتاتے ہیں کہ قوم نوح کے جو بت تھے جن کو انہوں نے کہا چھوڑنا نہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ پہلے دن سے بت نہیں بنائے گئے تھے, بلکہ پہلے ان کی تصویریں یادداشت کے طور پر رکھی گئی اور پھر کئی نسلوں کے بعد لوگوں نے انہیں ہی پوجنا شروع کر دیا. تو آیا اسی طرح سے یہ سد ذریعہ کے ذریعے سے مطلب کی وجہ سے تو تصویروں کو حرام نہیں قرار دے دیا کہ نہ تصویریں بنے, نہ اس کے وہ مجسمے بنے, اور نہ آگے چل کر ان کو پوجنے کا کوئی. بعض اوقات ایسا کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کو آپ روکنے کے لیے کچھ پابندی لگا دیتے ہیں, لیکن اس کے اندر یہ حکمت مضمر ہوتی ہے کہ اگر لوگوں کی اصلاح ہو گئی ہے, وہ بات کو سمجھ گئے ہیں, چیز واضح ہو گئی ہے, تو اس کو اٹھا دیا جائے. سد ذریعہ کی چیزیں ابدی نہیں ہوتی. ایسی ایک مثال ہے نا یہ, جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی خاتون اگر 3 دن سے زیادہ کے سفر پر جاتی ہے تو محرم کے ساتھ جائے. مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے, کسی خاتون کی آبرو کے معاملے میں کوئی سوال نہ پیدا ہو جائے. ظاہر ہے کہ یہ اسلام میں یہ چیز بڑی غیر معمولی طور پر پیش نظر رکھنے کی ہے. اب اگر موجودہ زمانے میں سفر کی صورتحال بدل گئی ہے, اس طرح کا خدشہ باقی نہیں رہا, تو ہم کہیں گے کہ اصل مقصد حاصل ہو گیا ہے. تو سد ذریعہ کی نوعیت کی چیزیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں. سد ذریعہ کا مطلب کیا ہے کہ کسی بری بات کی طرف جانے کا امکان ہے تو اس کو ابتدا ہی میں روک دیا جائے. تو اس لحاظ سے آپ کسی موقع پر توجہ بھی دلا. ہم اپنے بچوں کو بعض اوقات کہتے ہیں تم گلی میں نہیں جاؤ گے. سد ذریعہ کو سمجھ لینا کیا چیز ہے. امکان ہوتا ہے اس بات کا, اگر آپ باہر نہیں نکلو گے, گلی میں جائیں گے تو وہاں کسی گالی سیکھیں گے, کوئی بری چیز سیکھیں گے, وہاں بچے ادھر ادھر کے کھیل رہے ہوں گے, تو بچانے کے لیے یہ بات کہتے ہیں. ایسے بعض اوقات مجھے اور آپ کو بھی توجہ دلائی جاتی ہے, لیکن اس سے کوئی چیز اصلاً ممنوع نہیں ہو جاتی, اصلاً حرام نہیں ہو جاتی. چیزوں کے بارے میں وہی اخلاقی اصول قائم رہتے ہیں. تو تصویر میں بھی یہی ہے کہ مشرکانہ تصویریں ممنوع قرار دی گئی ہیں. ایسے ہی مثلا تصویر کے ذریعے سے آپ کوئی فحش چیز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں,
تو میں بھی کہوں گا آپ بھی یہ کہیں گے کہ اسلام کی تہذیب اس کی آپ کو اجازت نہیں دے. ٹھیک ہے, آپ کو چاہیے کہ اس سے بچنے کی کوشش کریں. سر آپ کا سوال. میرا سوال یہ تھا جاوید صاحب، جیسے ایک تو ہمیں روایت میں ذکر ملتا ہے کہ مصوروں پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے کہ عام طور پہ ہمارے گھر میں جیسے خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو کمرے میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی تصویر ہو تو علماء یہ بھی فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہاں نماز بھی قبول نہیں ہوگی اس کمرے میں اگر پڑھی جائے گی تو. لعنت بھی انہیں تصویروں پر فرمائی ہے کہ جن کو لوگ پوچھتے تھے، پرستش کرتے. ایسا حدیث میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ روایت کو ہمیشہ دیکھا جائے گا تمام روایات کو جمع کر کے اور دین کے مجموعی نظام میں سامنے رکھ کے. یعنی اگر آپ تصویر کے بارے میں روایات پڑھیں گے تو اس میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ جاندار کی ہو یا غیر جاندار کی. ٹھیک. تو آپ دوسری تمام روایات کو سامنے رکھ کے یہ رائے قائم کرتے ہیں نا. تو میں یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ اصل میں جاندار اور غیر جاندار ہونا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کی پرستش کرنا، اس تصویر کے بارے میں آپ کے جذبات، احساسات اور عقائد کیا ہے، یہ زیر بحث ہے. اسلام شرک کو مٹا دینا چاہتا ہے. شرک کے مظاہر میں سے ایک بہت بڑا مظہر بعض مقدس شخصیات کی دیوی دیوتاؤں کی تصویریں اور ان کے مجسمے رہے ہیں، لہذا ان کو روکا گیا اور اس معاملے میں خاص طور پر سختی کی گئی. چونکہ توحید کا ایک انقلاب برپا کر دینا پیش نظر تھا تو خاص طور پر اس کو موضوع بنا کر، ہدف بنا کر یہ کہا گیا کہ اس کو مٹا دیا جائے. ٹھیک ہے. شرک مٹ گیا، دنیا کے اندر علمی لحاظ سے اس کو شکست ہو گئی. اب کوئی بھی اس کو کھڑا ہو کے پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا. اسلام نے اس کو واضح کر دیا. لہذا اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان تصویروں کے بارے میں آج بھی آپ احتیاط کریں گے اور مجسموں کے بارے میں جن میں کسی درجے میں اس طرح کے پرستش کے احساسات پیدا ہونے کا امکان ہے. ابھی انہوں نے جو بات فرمائی ہے کہ قوم نوح کے معاملے میں، تو وہ جب تصویریں بھی بنائی گئی تھیں شروع میں، اس وقت بھی کوئی تصورات تھے جن کی بنیاد پر بنائی گئی تھی. تو آج بھی مثال کے طور پر آپ کسی کو پوچھتے ہیں یا کسی کے اندر کوئی ایسی غیر معمولی الوہی صفات مانتے ہیں، آپ اس کی تصویر بنائیں گے تو آپ کو توجہ دلائی جائے گی کہ اس سے عامت الناس میں شرک کے پیدا ہونے کا امکان ہے، اس کو روکیے. لیکن یہ جو تعلیم کے لیے تصویریں ہیں، جو اخبار میں خبر کے لیے تصویریں ہیں، ان کا میری آپ کی تصویریں، اس کا اس سے کیا تعلق؟ لیکن جیسا فرشتے تو گھر میں نہیں آتے، یہ بات تو روایت. دیکھیے میں اس کے بارے میں بھی آپ سے یہ عرض کروں کہ فرشتوں کا معاملہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. حضور کے ہاں جبریل امین کو بھی آنا ہوتا تھا. وہ بعض چیزوں کے بارے میں غیر معمولی طور پر حساس ہے. جیسے کتے کے پلے کے بارے میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ وہ پسند نہیں کرتے. میں کسی چیز کے بارے میں حساس ہو سکتا ہوں، آپ کسی چیز کے بارے میں حساس ہو سکتے ہیں. ایسے ہی مشرکانہ تصویروں میں کے معاملے میں بھی اگر وہ حساس ہو اور پیغمبر نے اس کی خبر دی ہو تو یہ کوئی بعید اس کے آس بات نہیں، اور ہونا ہی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ فرشتے کیا، ایک عام مسلمان بھی اس کے بارے میں حساس ہوگا. اگر آپ شرک کی شناخت کو سمجھتے ہیں، توحید پر آپ کا ایمان ہے، اور کسی مشرکانہ چیز کو آپ دیکھتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ وہاں جانا پسند نہ کریں. تو اس وجہ سے رسالت میں آپ سے اس نے منع کیا. نماز کے معاملے میں بھی جو انہوں نے پوچھا ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پوری طرح اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اس لیے نماز سے متعلق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کو خدا سے ہٹانے والی اور اپنی طرف مشغول کر لینے والی تو آپ نے کہا کہ نماز کے موقع پر اس کو ہٹا دو. یہ نماز کا حسن ہے، نماز کا جمال ہے، اس کو ملحوظ رکھیے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تصویر ہو سکتا ہے نقش و نگار آپ کے سامنے اس نوعیت کے ہو جو آپ کے نزدیک بالکل جائز ہے. مسجدوں میں بعض اوقات بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی توجہ پوری طرح کھینچ لیتے ہیں. تو نماز میں اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی ساری توجہ اللہ پروردگار عالم کی طرف ہو. ٹھیک ہے. یہ تو چند منٹ کا ایک موقع ہے حضوری کا جس میں آپ اپنے پروردگار کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں. آپ کی توجہ کا ارتکاز پوری طرح سجدے پر ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے مالک کے سامنے بچ گئے ہیں. اس وجہ سے بعض چیزوں کے بارے میں روکا. میں نے وہی بات جو آپ کو بتائی تھی، آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے کہ اصل میں چیز کو اس کے موقع اور محل میں سمجھیے تو وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے. اس کے موقع اور محل سے اس کو ہٹا دیجئے تو بعض اوقات پھر اس طرح کی صورت ہوتی ہے جو آج کل پیدا ہوئی ہے. خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا پہ آنا مجبوری بن چکا ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ تمدن کی ایک ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر، میڈیا کے بغیر تمدن موجودہ دور ختم ہو جائے گا. تو اس کے جواز کو جب پیش کیا گیا تو یہ استدلال لایا گیا کہ یہ چونکہ اکسی اس طرح کی ہے کہ جس میں شعاعیں انوالو ہیں، اس لیے یہ جائز ہے، اور جو پینٹ کی ہوئی تصویریں ہوتی ہیں وہ ناجائز ہے. یہی وہی بات میں نے آپ سے پہلے یہ چیز حدیث میں بیان ہوئی ہے. پہلے ایک غلط بات متعین کرنی، حدیث میں ایسی کوئی بات بیان نہیں. پہلے ایک غلط بات متعین کر لی، اب اس کے بعد جب ضرورت پیش آ گئی تو آپ نے اس حرام کو، جس کو آپ حرام قرار دے چکے تھے، اس طرح کی تعویلات سے حلال کرنا شروع کر دیا. میں نے تو آپ کو اصول بتایا ہے کہ اصل میں ان تصویروں سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. وہ کسی مصور کے منہ قلم سے بنی ہوئی ہے، وہ تصویر آپ نے کیمرے سے کھینچ لی ہے، وہ تصویر آپ کے ہاں ٹیلی ویژن پر یا اس پر آ گئی ہے. یہ جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان میں اصل میں دین کو کوئی بحث نہیں ہے.
دین کی دلچسپی اس سے ہے کہ آپ اپنی کسی تصویر کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے، شاعری کے ذریعے سے، موسیقی کے ذریعے سے ابلاغ کس چیز کا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اصل چیز یہ ہے. جیسا اس میں شرک کا ابلاغ کر رہے ہیں. تو بھائی یہ الفاظ جو خدا کی بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کو میں نے نطق کی صلاحیت دی ہے، وعلمہ البیان، اگر اس کا استعمال آپ فحش گوئی کے لیے کرنا شروع کر دیں، بےہودہ گفتگو کے لیے کرنا شروع کر دیں، حجب کرنے کے لیے کرنا شروع کر دیں، اس پر بھی تنقید کی. اچھا صاحب، ایک سوال اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہم نے موسیقی کے حوالے سے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جواز کا عنصر بھی پایا جاتا ہے. آپ کے سامنے موسیقی گائی گئی، گانا گایا گیا، آپ خاموش رہے، آپ نے روکنے والوں کو روک دیا. اسی طرح کیا تصویر کے حوالے سے کچھ صحیح روایات ہیں جس میں کچھ جواز کا کوئی پہلو نکلتا ہو؟ جی، بعض روایات میں یہ چیز ہے کہ مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بچھا دو یا اس کو میرے سامنے سے ہٹا دو، یہ نہیں کہا کہ اس کو بالکل ختم کر دو. تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں بھی اسی طرح کی وسعت رہی ہے. اصل میں دیکھیے، عرب کا تمدن بہت سادہ تمدن تھا. اس میں وہ مسائل جو آج آپ کو درپیش ہیں اس طرح پیش بھی نہیں آتے تھے. اس موقع پر تصویروں کو جب پوری طرح سے ختم کیا گیا تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ یہ آج کی تصویریں نہیں بن رہی تھیں، مشرکانہ تصویریں تھیں. لوگ اس طرح کی ہستیوں کو پوچھتے تھے، ان کے سامنے زاری کرتے تھے، تضرع کرتے تھے، منتیں پیش کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظر پیش کرتے تھے. ایسی تمام تصویروں کو ختم کر دیا گیا. لوگوں نے اس کو علی الاطلاق لے لیا، پہلے لے لیا، اور اس کے بعد جب تمدن میں تغیر آیا اور تبدیلی آئی تو پھر طرح طرح کے دروازے اس میں سے نکالنے شروع کر. اچھا جیسا صاحب، ایک جو ہمارے ہر گھر کا کم و بیش ایک مسئلہ ہے وہ کہ شادی کے موقع پہ مووی بنوائی جاتی ہے، اسی طریقے سے تصویریں کھینچی جاتی ہیں. تو یہ تصویریں لوگ ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے گھر میں ٹیلی ویژن ہر گھر کے اندر ہوتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان میں دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر جو ٹیلی ویژن ہے اس میں اکثر و بیشتر یعنی جو اداکارائیں بالخصوص سامنے آتی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو تصورات ہیں حیا کے اور وہ جو تصورات ہیں حجاب کے، یعنی جس میں علماء جتنی بھی چھوٹ دے دیں ان سب کو وہ پامالی کر رہی ہوتی ہیں. یا تو اعضاء کی شاعری ہو رہی ہوتی ہے یا اعضاء کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے یہاں شادی بیاہ کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی خواتین بن ٹھن کے جاتی ہیں اور ایک خاص زینت کا موقع ہوتا ہے. تو اس کو پکچرائز کرنا، تو اس بارے میں آپ یہ بتائیے کہ تصویر اس طرح کے موقع پر تصویر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو ہم نے اس وقت جو لباس اختیار کر لیے ہیں، جو وضاقتہ اختیار کر لی ہے، جس طریقے سے ہم دین کے حیا کے آداب کو پامال کرتے ہیں، اس کا تصویر سے کیا تعلق ہے؟ بجائے خود ایک ممنوع چیز ہے. اور ہر مسلمان جس کے سینے میں ایمان ہے وہ یہ جانتا ہے کہ الحیاء من الایمان. ہماری تو تہذیب کی علامت حیا ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر اسلامی تہذیب کی آپ بالکل خلاصہ کر کے تعبیر کرنا چاہیں تو دو لفظوں میں کریں گے کہ یہ حیا اور حفظ مراتب کی تہذیب ہے. حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ایک شعبہ قرار دے دیا. اور یہ حیا نمودار ہوتا ہے آپ کی گفتگو میں، آپ کی بات چیت میں، آپ کی چال ڈھال میں، آپ کی وضاقتہ میں، آپ کے لباس میں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے دین کے اندر فواحش ممنوع قرار دے دیے گئے ہیں. یعنی آپ اپنے جنسی اعضاء کی نمائش کر رہے ہیں یا آپ اس طرح کی بےہودہ چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں. لباس میں، وضاقتہ میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں مہذب اور باوقار رہنا، یہ تو وہ چیز ہے کہ جو انسان کو سکھانے کی ضرورت ہے. اس چیز کو سکھائیے. جب یہ چیز لوگ سیکھیں گے. دیکھیں قرآن نے اس میں بھی کیا کیا. ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ اس میں کیا فرد پر چھوڑیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ جو آداب بتائے ہیں مرد و زن کے ملنے کے، تو کیسے آیت شروع ہوتی ہے؟ کل للمؤمنات کل للمؤمنین. یہ جو ایمان والے ہیں، ایمان کو انہوں نے قبول کر لیا ہے، ایمان ان کے اندر اتر گیا ہے. اب انہیں بتاؤ کہ تمہارے ملنے جلنے میں یہ آداب ملحوظ رہنے چاہیے، یہ ایٹیکیٹس ملحوظ رہنے چاہیے. بالکل اسی طرح لباس کا معاملہ ہے. یعنی اگر کسی مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حیا کتنی پسند ہے، حیا کس طرح ایمان کا تقاضا ہے، تو وہ اپنے لباس کے بارے میں محتاط رہے گا، بات چیت کے بارے میں محتاط رہے گا. ہمارے ہاں صرف یہی معاملہ نہیں ہے کہ لباس میں یہ ہوتا ہے. گفتگویں دیکھ لیں جو لوگ مجالس میں بیٹھ کے کرتے ہیں، جس طریقے سے ایک دوسرے کو طنز کرتے، تعریض کرتے اور بعض اوقات بےہودہ لطیفے سناتے ہیں. یہ سب ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں. یہ ساری چیزیں قلب کو آلودہ کرتی ہیں. آپ ان کو موضوع بنائیے اور اسی اخلاقی اصول کو بیان کیجیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب آپ اس جگہ سے بات کریں گے تو ہر شخص کی سمجھ میں بات آئے. لیکن جہاں صاحب دیکھیے لوگ نہیں مانتے ان باتوں کو. یعنی جب اخلاقی تعلیم دی جاتی ہے، جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو لوگ نہیں سمجھتے. تو ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر معمولی سے بھی چھوٹ دی گئی تو پھر لوگ جو ہے بہت آگے چلے جائیں گے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پہ جو کچھ بھی، یعنی جب بھی تصویر کی یا موسیقی کی بات ہوتی ہے تو فوراً ذکر میڈیا کا آ جاتا ہے، کیبل کا آ جاتا ہے، فلموں کا آ جاتا ہے کہ جو کچھ ان میں دکھا رہے ہیں گویا کہ وہ اس کو سند جواز عطا کی جا رہی ہے. یہ بات اصول میں کی جا رہی ہے. ایک چیز فنون لطیفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے یہ سب چیزیں رکھی ہیں. یہ خدا کی پیدا کی ہوئی زینتیں ہیں.
ان کے بارے میں قرآن کا بیان یہ ہے کہ ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کی ان پیدا کی ہوئی زینتوں کو کس نے حرام کیا ہے. تو ہم اس بات کو واضح کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا اگر کوئی غلط استعمال آپ کریں گے تو وہ غلط استعمال دین کے عمومی اصولوں کی بنیاد پر موضوع بنے گا، توجہ بھی دلائی جائے گی. لوگ نہیں مانتے بنے گا، توجہ بھی دلائی جائے گی. لوگ نہیں مانتے. سوال یہ ہے کہ آپ داروغہ ہیں، آپ کا کام لوگوں کو بات بتانا ہے، درد مندی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ بتائیے. یہ بتائیے کہ جنت کتنی اعلیٰ جگہ ہے. یہ بتائیے کہ اس کو پانے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے اخلاق کو، اپنے وجود کو، اپنے جسم کو، اپنے درون کو، اپنے بیرون کو کتنا پاکیزہ بنایا ہے. یہ پیوریفائی کرنا یہی دین کا میسج ہے. اور یہ بتائیے کہ اخلاقی آلودگی جب آدمی پر آتی ہے تو یہ اصل میں اس کی روح میں اتر جاتی ہے اور اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتی ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرو. دین کا میسج اس جگہ سے پہنچائیے. یہ دلوں میں اترے گا، یہ روحوں میں اترے گا، یہ انسان کو متوجہ کرے گا. اس اداکارہ کو مخاطب کیجئے، اس اداکار کو مخاطب کیجئے اور اس کو بتائیے کہ اگر تمہارے سینے میں ایمان ہے، تم جنت میں بڑی جگہ پانا چاہتے ہو، دنیا کی شہرت کے پیچھے جا رہے ہو، تو پھر تمہیں بہت پاکیزہ نفس بننے کی کوشش کرنی چاہیے. فن کوئی ممنوع نہیں ہے، اداکاری کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، موسیقی کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، تصویر کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. آپ اس تصویر کے ذریعے سے کیا پہنچا رہے ہیں، آپ اس موسیقی کے ذریعے سے کیا پہنچا رہے ہیں، آپ اس ڈرامے کے ذریعے سے، تمثیل کے ذریعے سے کیا منتقل کر رہے ہیں. یہ مضامین ہے کہ جو مضامین اصل میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کو جواب دہی کے مقام پر کھڑا کریں گے. اگر آپ نے اس میں اپنے نفس کو آلودہ کیا ہے، دوسروں تک کوئی غلط بات پہنچائی ہے، دونوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے. اس جگہ سے اصل میں انسان کو مخاطب کرنا چاہیے. اس جگہ سے جب آپ مخاطب نہیں کرتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کے پابندیاں لگانے سے چیزیں رک جائیں گی، نہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر لوگوں کی سمجھ میں آپ کی بات ہی نہیں آتی. یعنی آپ یہ بتانے کی بجائے کہ شاعری میں مضمون اچھا ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی نے جب مسدس لکھی تو شاعروں کو کیا کہا؟ جی بالکل. گناہگار ہمارے چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. شاعر جو شاعری کر رہا ہے یہ شعر کہہ رہا ہے، تو اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی آپ اس شعر کو وہاں سے نکال لیجئے اور پھر یہ کہیے مثال کے طور پر یہ کوئی کہ جیسا مجھے یاد پڑتا کوئی روایت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کے بارے میں کہ ان کے پیٹ کے اندر کوئی غالباً عذاب کا وعید ہے. یہاں میں نے آپ کو الطاف حسین حالی کی مثال دی نا کہ انہوں نے اتنی سخت بات کہہ دی. کس وجہ سے کہہ دی؟ ان مضامین کے لحاظ سے جو شاعری میں تھے. شاعری تو وہ خود کر رہے ہیں، یعنی مسدس خود شعری میں ہے، یہ شعری میں نے پڑھا ہے. تو اس سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اصل چیز کیا ہے جہاں سے آپ مخاطب ہوں گے. آپ یہ کہیں گے تو کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. آپ کہیں گے تصویر ممنوع ہے، کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. آپ یہ بتائیے کہ شرک ممنوع ہے، لہذا مشرکانہ تصویر بناؤ گے. فحاشی ممنوع ہے، اس لیے فحش تصویر بناؤ گے. تو اس طریقے سے تم در حقیقت اللہ کے حدود کو بھی پامال کرتے ہو، اپنے نفس کو بھی آلودہ کرتے ہو، دنیا میں بھی آلودہ. جیسا صاحب یہ بات چلیے مان بھی لی جائے، تب بھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کم سے کم یہ مکروہات میں تو شامل ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ موسیقی کی طرف کبھی رغبت کی، نہ تصویروں کی طرف آپ نے کبھی رغبت کی. تو ایک بندہ مومن کو جو آئیڈیل مومن بننا چاہ رہا ہو اس کے لیے تو لازمی ہے کہ ان چیزوں سے بالکل پرہیز کرے. یہ استدلال بھی صحیح نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ چیز اپنی جگہ پر ایک مباح اور جائز چیز ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ فلاں شخصیت نے اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا. پیغمبر تو اصل میں اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں کہ دنیا کی بے شمار چیزوں سے بلند ہو کے وہ خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں. ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. بہت سے مباحات کو پیغمبر اپنے لیے موضوع نہیں سمجھتے، اختیار نہیں کرتے. اس طرح کی غلطی تو اس میں ہو جائے گی جیسے کہ ہمارے ہم مسیحیوں سے ہو گئی. انہوں نے دیکھا سیدنا مسیح علیہ السلام نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، اور رہبانیت کا پورا تصور پیدا ہو گیا. ان کا شادی کرنا وہ ناپسندیدہ چیز ہے. اصل چیز تو یہی ہے کہ آدمی مجرد رہ کر زندگی بسر کرے. تو یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے. پیغمبر اصل میں جس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، میں تو کہتا ہوں پیغمبروں کی ہستی کے تو کیا کہنے ہیں. ایک عام انسان بھی جو کسی بڑے مقصد کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، بے شمار اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. یعنی یہ چیزیں جو ہے یہ آدمی کے اندر اشتغال بے ادنا پیدا کر دیتی ہیں. وہ اس طرح کی چیزوں میں بعض اوقات مصروف رہتا ہے اور اعلیٰ مقاصد نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. آپ کا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹے دیکھو یہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ کھیلنا مکروہ ہو گیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس موقع اور محل کے لحاظ سے ناموزوں ہو گیا ہے. تو پیغمبر جو کام کرنے کے لیے آتے ہیں اور جس شخصیت کے ساتھ آتے ہیں اس میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہوتی. جاوید صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مباح چیزوں کو جب چھوڑا، ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے شہد کو، تو سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس پہ ٹوکا ہے. اگر تصویر کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے، موسیقی کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ٹوکتے. بات یہ ہے کہ وہاں یہ صورتحال نہیں تھی کہ آپ نے شاید محض کھایا نہیں، بلکہ آپ نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں اب شاید استعمال نہیں کروں گا. اس کے نتیجے میں تو حلت و حرمت کا مسئلہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا.
تو یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں. سورہ تحریم کو دیکھیے, وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر اس کو, اور پھر اس کے بعد آگے یہ کہا گیا ہے کہ قد فرض اللہ تحلت ایمانکم, گویا ایک طرح کی قسم آپ نے کھا لی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کفارہ ادا کر کے آپ قسم کو توڑ دیجیے, اس لیے کہ ایسی قسمیں پیغمبر کے لیے شان نہیں ہے. اگر اس کی طرف سے کسی بات کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو اس سے لوگوں کے اوپر بڑے اثرات پڑ سکتے ہیں. وہاں معاملے کی نوعیت بالکل الگ ہے, ورنہ تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ رسالت وسلم تمام مباح امور جتنے ہیں ان کو انجام دے کے دنیا سے رخصت ہو. ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. اور یہ بات جو پیغمبر اپنے منصب کے لحاظ سے, اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے معاملہ کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑی مستحب اور بڑی پاکیزہ اور بڑی غیر معمولی چیز ہے, کہیں اس کے اجر سے لوگ محروم نہ ہو جائیں. جائز چیز ہے, بس صرف یہ بات کر رہے ہیں. شاعری ہے, موسیقی ہے, تصویر ہے, یہ جائز چیزیں ہیں. اور جائز چیزوں کے بارے میں آپ جب حرام حلال کا فتویٰ دیتے ہیں تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ انسانی فطرت میں رکھی گئی ہیں. انسان اس کے ذریعے سے اپنے کمالات کا اظہار کرتا ہے, ان کو ابلاغ کا ذریعہ بناتا ہے, اس کے ذریعے سے اپنے احساسات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. انسان کے اندر جو جمالیات کی حصہ وہ اس سے تسکین پاتی ہے. یہ خدا کی پیدا کی ہوئی زینتیں ہیں جن کو خدا خود کہتا ہے قرآن مجید میں کہ کس نے حرام قرار دیا ہے. کیا اس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں گے کہ تمام زینتیں دنیا میں جتنی ہیں وہ حضور استعمال کرتے تو تب وہ حلال ہوتی؟ ایسا نہیں. پیغمبر اپنے حدود میں زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان کر دی. اب جب ان چیزوں کے بارے میں کسی روایت میں آپ کو کوئی ذکر ملتا ہے, یہ سب روایات میں ہے, قرآن مجید میں کوئی چیز نہیں ہے. جب کسی روایت میں کوئی ذکر ملتا ہے تو آپ دین کے مجموعی مزاج کو سامنے رکھیے, پورے اصولوں کو سامنے رکھیے, اس کے حدود قیود متعین کیجیے, پھر رائے قائم کیجیے, اور ساری احادیث کو جمع اور ساری روایات کو سامنے رکھیے. تو ساری روایات کو سامنے رکھنے کے بعد تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو مصور کا لفظ استعمال کیا گیا اس پر بھی الف لام ہے, بعض جگہوں پر حاضر تصاویر ہے, یعنی یہ تصویریں. تو متعین کچھ چیزیں ہیں جن کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے. وہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو ممنوع قرار دیا. ٹھیک ہے بھائی, آپ کا سوال میرا یہ تھا کہ اس گفتگو سے یہ تو واضح ہو گیا کہ شاعری ہو, مصوری ہو یا موسیقی ہو, وہ علی الاطلاق ان کی حرمت نہیں قائم کی گئی. لیکن موجودہ معاشرے کے حوالے سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر گھر میں یہ پرابلم ہے, یہ مسئلہ ہے کہ موسیقی سے کتنا زیادہ شغف ہے ہمارے نوجوانوں کو, سب کو, اور یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب تک 2-3-4 ڈرامے نہیں دیکھ لیں لوگ گھر میں تب ان کو سکون نہیں ملتا. اور اسی طرح سے ہر محلے میں, ہمارے ہر گلی میں جو ہے وہ کسی نہ کسی گھر سے بآواز بلند جو ہے موسیقی نشر ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم پابندی تو نہیں لگانا چاہتے, چلیں ٹھیک ہے پابندی لگا بھی نہیں سکتے ہم, لیکن پھر ہم کیا رویہ اختیار کریں ایک فرد اس مقاصد کی طرف لوگوں کو متوجہ کیجیے. یہ بات یہ ہے کہ جب آپ جنت کی طلب پیدا کریں گے, پاکیزگی کو لوگوں کا نصب العین بنائیں گے, تو آپ سے آپ یہ چیزیں کم ہوئی. یہ دنیا میں ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. اصل میں نے جو توجہ دلائی آپ کو کہ ہمیں داروغہ نہیں بنا کے بھیجا گیا, ہمیں دین کا دائی بننا چاہیے, اخلاق کا دائی بننا چاہیے, اعلیٰ کردار لوگوں میں پیدا کرنا چاہیے. اس طرح کی چیزوں کو موضوع بنا کے جب آپ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں تو اصلاح نہیں ہوتی. اس کے نتیجے میں آپ ان کے اندر وہ اعلیٰ اقدار اجاگر کیجئے جو دین اجاگر کرنا چاہتا ہے, اور نماز کی رغبت پیدا کیجئے, خدا کی یاد کی رغبت پیدا کیجئے, خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائیے, قرآن مجید کی تلاوت کی طرف متوجہ کیجئے, اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے دائیات ان کے اندر پیدا کیجئے. آپ سے اب یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں, اور دیکھیے ان کو کم ہی ہونا چاہیے, ختم نہیں ہو جانا چاہیے. رہیں گی اپنی جگہ, اور جس حد تک بھی انسانی نفس کی تسکین ہوتی ہے تفریحات میں, ان سے وہ حظ اٹھائے گا. اس کے اندر یہ شعور پیدا کر دیجئے کہ وہ اپنے نفس کو آلودہ نہ ہونے. جو علماء اس کو حرام ہونے کے قائل ہیں تصویر کے, وہی کہتے ہیں کہ بھئی ایک شخص اگر ٹی وی پہ خبریں بھی دیکھ رہا ہے, چلیے اس میں تو آلودگی نہیں ہے, لیکن اس ٹی وی کی خبروں کے فوراً بعد کوئی اس طرح کا پروگرام آئے گا. اچھا وہ ایک چینل دیکھ رہا ہے جو بظاہر ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی آگے پیچھے ایک دوسرا چینل ہے جو بالکل غیر اخلاقی ہے, تو پورا امکان پایا جاتا ہے کہ آدمی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. تو جہاں پہ امکان اتنا یقینی ہو, جس طریقے سے ہم شراب خانے میں جانے والے ایک شخص کو روکیں گے کہ اگر تم وہاں جاؤ گے کسی اور کام سے تو شراب نوشی کا بھی امکان ہے, تو کیا اسی اصول کے اوپر اس کی حرمت کا فتویٰ جائز نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ شراب خانے میں تو صرف شراب ہی ہوتی ہے, اس لیے وہاں تو آپ روک دیجئے, لیکن ٹیلی ویژن پر صرف شراب نہیں ہوتی ہے, اس میں دین بھی پیش کیا جا رہا ہے. یہ ہم بھی بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں, دین پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, تو وہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے انسانوں کو بہت قریب کر دیا ہے. وہ باتیں جن کو پہنچانے کے لیے معلوم نہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے تھے, آپ اب لوگوں کے بیڈ روم تک پہنچا دیتے ہیں. اس نعمت کو آپ دین کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس کو آپ خبریں لوگوں تک پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. دنیا ایک گلوبل ولیج بن رہی ہے, معلومات کے تبادلے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ اصل میں ابلاغ اور مواصلات کے ذرائع ہیں
جنہوں نے دنیا میں ترقی کو انتہا تک پہنچا دیا ہے، تو یہ چیزیں اپنی ذات میں غلط نہیں ہو سکتی. اگر کسی جگہ غلط استعمال ہو رہا ہے تو لوگوں کو آپ متوجہ کیجئے کہ وہ پاکیزگی کے ساتھ، حدود کے ساتھ، یعنی تفریح کے اندر بھی ایک حسن ہونا چاہیے، جیسا آپ کی بالیاتی احساس ہونا چاہیے. آپ کی بات سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ سیدہ عائشہ کے متعلق کو بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی بعض چیزیں تھیں ان کے پاس جو بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں، تو وہ پرندوں کی شکل میں تھے، جانوروں کی شکل میں تھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ان چیزوں کے جواز کا ایک ذکر ملتا ہے. ظاہر بات ہے یہ چیز میرے نزدیک دیکھیے اصولی بات یہ ہے دین میں کہ جواز کی چیزیں تلاش کرنے کے بجائے پہلے بتانا چاہیے حرمت کیا چیز پہ واقع ہوئی ہے. یعنی میں تو آپ کو یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ حرمت کو پہلے سمجھنا چاہیے. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کی حرمت کوئی ایسی منکرات کی نوعیت کی ہے کہ جو میرے اور آپ کے درمیان مسلمہ ہے اور پوری دنیا مانتی. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں یہ چیزیں بیان نہیں ہوئی، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے. اگر واقعی ان کے اندر جس طرح آج بیان کیا جاتا ہے اتنی شرارت تھی تو پھر تو قرآن مجید کو براہ راست انہیں موضوع بنانا چاہیے، تو نہیں بنایا. اب اس کے بعد روایتوں میں آئی ہے تو دیکھیں گے موقع کیا ہے، محل کیا ہے، بات کس طرح کہی گئی ہے، کس پس منظر میں کہی گئی ہے، وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. یہ دیکھیے دو رجحانات رہیں گے. یعنی کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو اس کو اس زاویے سے دیکھیں گے کہ اصل میں یہ چیز ہی روک دی گئی ہے، اور کچھ ہماری طرح کے لوگ ہوں گے کہ جو یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں بات تھی کیا. یہ دو رویے رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے. تو میں اپنا استدلال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک جب روایات میں یہ چیزیں آتی ہیں تو ان کو دین کے مجموعی مزاج اور نظام میں رکھ کے سمجھا جاتا ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ بعض اوقات برتن کا نام لیا جائے گا، اصل میں شراب سے روکنا مقصود ہوگا. اسی طرح یہاں بھی آلات کا نام لیا گیا ہے، اصل میں ان کے مضامین. دوسرا اصول یہ ہے جو سامنے آ رہا ہے کہ بھئی جو حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے، جو استثناء ہے گڑیاں استثناء ہے، بچوں کے کھیلنے کھلونے استثناء ہے. اسی طریقے سے جو تصویر فرش پہ بچھائی جائے، کیونکہ ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، تو فرش پہ بچھائی گئی تصویر جائز ہے، ویسا ناجائز ہے. دیکھیے پہلے لوگوں نے ایک غلط استدلال قائم کر لیا، انہوں نے علی الاطلاق تصویر کی حرمت کا فتویٰ دے دیا. اب ظاہر ہے کہ استثنائی ہوں گے. تو میرے نزدیک ان روایات کو دیکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے جن چیزوں میں منع کیا گیا ہے، آپ دیکھیں منع کس بات پہ کیا گیا ہے، منع کرنے کی علت کیا ہے. انہوں نے کہا مشابہت ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے. اور آپ دیکھیں کہ اس روایت کے اندر الفاظ کیا ہیں کہ تم ایک ذرہ تو بنا کر دکھاؤ. تو سوال یہ ہے کہ ذرہ تو جاندار نہیں ہوتا، اس میں تو یہ بیان کیا گیا روایت کے الفاظ. تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ پھر سمجھنا پڑے گا نا کہ مدعا کیا ہے. پھر آپ یہ تقسیم کیسے کرتے ہیں جاندار اور غیر جاندار کی. روایت کے الفاظ میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ ساری روایات کو سامنے جب رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں نفع بخش سمجھا جاتا تھا، ان کو ضرر رساں سمجھا جاتا تھا. ان کے سامنے لوگ جا کے اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے، گویا ایک طرح سے ان کو زندہ سمجھتے تھے. تو یہ بتایا گیا کیا تم خدا کی مخلوقات کو اس طرح زندہ اور نافع و زار سمجھ کر ان کو پوج رہے ہو؟ قیامت کے دن تم سے تقاضا کیا جائے گا کہ ان کو زندہ کرو. یہ وہ موقع و محل ہے بات کا. اور ظاہر ہے کہ ایک راوی نے بات بیان کی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری نہیں کہ بالکل اپنے الفاظ بیان ہوئے ہوں، بعض اوقات مدعا کو بیان کر دیا جاتا ہے، اس کو ساری روایات کے اندر رکھ کر سمجھا جائے گا تو معلوم ہو جاتا ہے. میں اس روایت کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ گویا اس میں حضور نے یہ بتایا ہے کہ تم لوگ یہ جو تصویریں اور مجسمے بناتے ہو اور تمہارے یہ جو مصور ہیں یہ جس طریقے سے یہ تصویریں بنا کر تمہاری پرستش کے لیے پیش کرتے ہیں اور پھر تم ان کو زندہ سمجھ کر پوچھتے ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری فضیلت کرے گا اور تم سے یہ کہے گا کہ اب ان کو زندہ کر کے دکھاؤ. اس سے بات میرے نزدیک بالکل واضح ہو جاتی ہے. ایک دوسرا آدمی روح والی اور زندہ اور غیر زندہ کی تفریق کر کے حکم لگاتا ہے، حق حاصل ہے اس کو اس طرح معاملے کو سنبھالنے. یعنی جو زندہ کا مسئلہ ہے یہ جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ان کے پاس ایک مصور آیا، اس نے کہا جی میرا تو پیشہ یہی ہے، میں تصویریں بناتا ہوں. تو آپ نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ تم بے جان چیزوں کی تصویریں بنا لیا کرو. یہ بات بھی ایک محل میں سمجھ میں آ جاتی ہے. گویا جب یہ شرک کو منع کیا جا رہا تھا تو عام طور پر جو مشرکانہ تصویریں تھیں وہ زندہ چیزوں ہی کی تھیں، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں احتیاط کر لو. اصل میں دیکھیے بات یہ کہ روایات کوئی قانون نہیں بیان کر رہی ہوتی، ایک موقع ہے، پوچھنے والا کون ہے، کس ماحول میں اس نے بات پوچھی ہے، کیا جواب دیا گیا ہے. آپ سوال کو نہیں جانتے، بعض اوقات جواب کو بھی ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. تو سوال کو متعین کیا جائے گا، جواب کیا دیا گیا ہے، موقع کیا ہے، محل کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر بات کو سمجھا جائے گا. اور میرے نزدیک یہی صحیح طریقہ ہے ان چیزوں کو دیکھنے کا. تصویر ہو، موسیقی ہو، شاعری ہو، ان سب کے بارے میں بنیادی. صاحب ایک سوال موسیقی کے حوالے سے آخری میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کر لوں، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی بعض روایات ہیں جن میں بیان کیا گیا ہے کہ گھنٹی جو ہے وہ شیطان کے سازوں میں سے ایک ساز ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ گھروں میں کال بیل نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ اس میں بھی گھنٹی ہے، ٹیلی فون کی بیل نہیں بجنی چاہیے، گھر میں ٹیلی فون نہیں ہونا چاہیے، اور روایت کی روح سے بات استدلال بظاہر بالکل ٹھیک لگتا ہے. دیکھیے یہ بات یہ وہاں بھی اسی اصول کا اطلاق کیا جائے گا.
یعنی جو بات کہی گئی یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ اس کا موقع اور محل کیا ہے. گھنٹی کے اندر کسی ساز کے ہونے کا کیا سوال ہے؟ جانور چلتا ہے اور ایک آواز آپ کو آتی ہے. اس کے کئی محل اور کئی پہلو ہو سکتے ہیں جن میں اس کو رکھ کے دیکھا جائے گا. بنیادی اصول وہی ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی روایت آتی ہے تو روایت کی بنیاد کے اوپر آپ حرمت حلت کے اتنے بڑے فیصلے نہ کیجیے. پہلے یہ دیکھیے کہ اس کا موقع اور محل کیا ہے. میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ روایت کے الفاظ تو یہ ہے کہ فلاں فلاں برتن ممنوع ہے، تو آپ سمجھتے ہیں نا، آپ بتاتے ہیں کہ در حقیقت ان میں شراب پی جاتی تھی. اس وجہ سے اگر گھنٹی کے بارے میں اس طرح کی بات آئی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا موقع کیا محل ہے. ممکن ہے کہ کسی قافلوں کے لوٹے جانے کے اندیشے کے پیش نظر یہ بات کہی گئی ہو، ممکن ہے کہ حاجیوں کے بعض قافلوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہو، ممکن ہے کہ اور کوئی اس طرح کی علت ہو. اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آخر اس میں ساز بنے کا کیا پہلو ہے؟ یعنی وہ تو سمجھ میں نہیں آتی کسی طرح کوئی چیز، تو سمجھنا چاہیے، چیز کے اندر اتر کر اس پہ غور کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. تاہم کسی آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہے کہ اچھا یہ ساز ہی ہے اور اس کو بھی اسی اصول کے اوپر ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. اس کو ہم روک تو نہیں سکتے یہ سمجھنے سے، لیکن میرا اصول اس معاملے میں یہ ہے کہ دین کے بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کر چیز کو دیکھا جائے. ہمارے دینی پروگراموں میں بھی علماء کرام جو ہے وہ شرکت نہیں کرتے. اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دینی پروگرام نشر ہوتے ہیں، ان کے وقفوں کے دوران ایسے اشتہارات اور ایسے جو ہے وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ جو اس سارے پروگرام کے تاثر کو خراب کر دیتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کچھ یعنی یہ لازم و ملزوم ہو چکی ہیں. اس کی طرف توجہ دلاتے رہنا چاہیے، لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے جو دینی پروگرام نشر کرتے ہیں کہ وہ ان کے آداب کا خیال رکھیں. لیکن بہرحال ہمیں دین تو پہنچانا ہے، وہ تو ایک بت قدر میں بھی کھڑے ہو کے پہنچانا ہے. آپ بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں لہو و لعب میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور وہاں بھی کھڑے ہو کے آپ کو دین بتانا ہوتا ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دین بتانے کا اگر کوئی موقع ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور دین بتائیں. باقی جن لوگوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کر رکھے ہیں ان کو توجہ دلانی چاہیے، بالکل ویسے ہی کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ دین کے حدود کا لحاظ کر کے. یعنی ظاہر بات ہے کہ ان کی پاکیزگی، جو آدمی بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو آلودہ کر رہا ہے، دوسروں کے لیے آلودگی کا سامان کر رہا ہے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اسے قیامت میں جواب دہ ہونا ہے. ٹھیک، اور اس میں اصل فتویٰ آپ کا ضمیر دے گا. وہ یہ بتاتا ہے آپ کو. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر یہی کہا کہ استفتِ قلبک، اپنے دل سے پوچھو، وہ آپ کو بالکل ٹھیک بتا دیتا ہے کہ یہاں آپ معاشرے کو کیا دے رہے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ معاشرے تک کیا پہنچا رہے ہیں، خیر پہنچا رہے ہیں یا اچھائی پہنچا رہے ہیں یا پاکیزہ چیزیں پہنچا رہے ہیں. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت صرف نعت پڑھتے رہیں اور ہر وقت صرف اسلامی پروگرام میں شرکت، لیکن کچھ حدود ہیں جن کی پابندی، ڈرامہ پہنچائیں، تصویر پہنچائیں، ساری چیزوں کا. ظاہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور خاص طور پر اس پس منظر میں آپ کا شکریہ کہ آپ ناسازی طبع کے باوجود لاہور سے شرکت کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ساتھ میں اپنے شرکا کا بھی بے حد مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، بہت اچھے سوالات کیے. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، اسلام اور فنون لطیفہ یہ ہمارا موضوع تھا. جو بات آج کے پروگرام میں نکھر کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا اصل مسئلہ، اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ فرد اپنے ایمان کو اور اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائے. یہ پاکیزگی اگر کسی تصویر کے ذریعے سے خراب ہو رہی ہے، یہ پاکیزگی اگر کسی رقص کے ذریعے سے خراب ہو رہی ہے، یہ پاکیزگی اگر کسی موسیقی سے خراب ہو رہی ہے تو ہر حال میں قابل مذمت ہے. ورنہ فنون لطیفہ سے دین اسلام کو کوئی دشمنی نہیں ہے. اب اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. کوشش کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے انسانوں کو بہت قریب کر دیا. وہ باتیں جن کو پہنچانے کے لیے معلوم میں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، آپ اب لوگوں کے بیڈ روم تک پہنچا دیتے ہیں. اس نعمت کو آپ دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو آپ خبریں لوگوں تک پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. دنیا ایک گلوبل ولیج بن رہی ہے، معلومات کے تبادلے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ اصل میں ابلاغ اور مواصلات کے ذرائع ہیں جنہوں نے دنیا میں ترقی کو انتہا تک پہنچا دیا ہے. تو یہ چیزیں اپنی ذات میں غلط نہیں ہو سکتی.